ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ہم نے ایک ورکشاپ شروع کرائی ہوئی ہے. اس کا تھوڑا سا میں آپ کو کچھ تعارف کروا دوں کہ اس کے کیا فائدے سامنے آئے. میں نے ایک مرتبہ کہیں بیان میں یہ بات ذکر کی تھی کہ ہم ایک ڈیجیٹل خانقاہ کھولیں گے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے, ڈیجیٹل کہہ لیں یا ٹیکنیکل کہہ لیں. ہوگی وہ خانقاہ مگر ہوگی ذرا ٹیکنیکل قسم کی. تو اس کا پہلا تجربہ الحمدللہ کامیاب ہوا ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے. جامعۃ الرشید میں ہم نے 3 دن کی ورکشاپ کروائی ہے. 3 دن کی نہیں, تقریباً 2.25 یا 2.5 دن کی. یہ مکمل نہیں ہوئی ہے, تھوڑی سی باقی ہے. میں 2 دن سے مسلسل اسی میں مصروف تھا, تو ابھی صرف بیان کے لیے آیا ہوں, پھر واپس جانا ہے. اس میں تقریباً 18 یا 20 کے قریب شرکاء تھے, اور اس میں ہمارا شیڈول یہ تھا رات کو 9:30 بجے سونا ہے اور صبح 4 بجے اٹھنا ہے. سمجھ رہے ہیں اچھے بچے کیسے کب سوتے ہیں رات کو؟ ویسے تو رات کو جب آپ 9 بجے سو رہے ہیں تو 10, 11, 12, 1, 2, 5 گھنٹے بہت ہیں. 5 گھنٹے رات سونے کے لیے بہت ہے. 2 بجے اٹھنا چاہیے. لیکن یہ بھی سلوک کی پہلی منزل ہے. خانقاہ میں تو 17 منزلوں تک لے کے جاتے ہیں نا, تو یہ ابھی سلوک کی کیا تھی کہ چلو رات کو آپ 9 بجے سو جاؤ, پھر صبح کوئی آپ ٹینشن میں نہ ہو, آپ کو 9:30 بجے سو جاؤ, غم نہ ہو کہ ہمیں کم سلایا گیا ہے, لیکن صبح اٹھ جاؤ اچھے بچوں کی طرح. کتنے بجے؟ تو الحمدللہ تمام شرکاء کو ہم نے رات کو بلایا تھا, عشاء سے پہلے کھانا کھلایا, عشاء کے فوراً بعد ہم نے ان کو اچھے بچوں کی طرح, 18 لڑکے تھے, سب ایجوکیٹڈ, کچھ بیٹھے ہوئے, ان کا میں ابھی تھوڑا سا تعارف بھی کرواؤں گا. آپ آ جائیں آگے. یہ دمام سے آئے ہیں ورکشاپ میں شرکت کرنے کے لیے, بیٹھے ابھی میں بلاتا ہوں آپ کو. تو سارے ماشاءاللہ یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے لڑکے, اور اکثریت ان میں دینداروں کی تھی. دینداروں کا مطلب جو گیٹ اپ دینداروں والا, اکثریت کا ایسا تھا. باقی تو کون دیندار ہے کون نہیں ہے اللہ ہی بہتر جانے. اس میں جو شیخ صاحب تھے, ٹھیک ہے, جو پیر صاحب یعنی ہم جو بنے ہوئے تھے وقتی طور پر, میں نے ان کو پہلے بتا دیا کہ 3 دن کے لیے تمہارا پیر و مرشد کون ہے؟ میں ہوں. اس کے بعد بھلے نہ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, فی الحال آپ کا پیر و مرشد کون ہے؟ ایسا ہی کہا تھا نا بھائی پہلے دن. ان کو مغرب کے بعد سب کو بلایا جامعہ میں. مغرب کے بعد سے ہم نے کہا ہمارا کام کیا ہو گیا ہے سٹارٹ. اب 3, 2.5 دن یا 2.25 دن جو بھی بنتے ہیں, اس میں آپ کے پیر و مرشد کون ہے؟ میں نے کہا فی الحال آپ مجھ سے بیعت ہو. عشاء سے پہلے کھانا کھایا, عشاء کے فوراً بعد اچھے بچوں کی طرح. رات کو جلدی سونا صحت کے لیے انتہائی مفید بھی ہے اور انتہائی ضروری بھی ہے. اگر آپ رات کو دیر سے سونے کے عادی ہیں تو آپ پہ شوگر کا حملہ بہت جلدی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, چاہے آپ ساری زندگی کے لیے چینی چھوڑ دیں. شوگر کی بیماری کا بہت بڑا دخل کس سے ہے؟ یہ تو جسمانی نقصان ہوتا ہے. روحانی نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دن کے کاموں کی ساری برکت ختم ہو جاتی ہے. ہم اسی لیے کام نہیں کر پاتے کہ ہم کاموں کا آغاز لیٹ شروع کرتے ہیں, جبکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بورک لامتی فی بکورہا, میری امت کی برکت صبح ارلی ان دا مارننگ رکھ دی گئی ہے. بکور کا مطلب صبح نہیں, ارلی, بالکل صبح کا ابتدائی وقت. جب مرغا جو ہے نا, مرغے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب صبح ہو گئی ہے, تو جب بانکیں دینا شروع کر دیتا ہے نا مرغا, اس کا مطلب اب دن کا آغاز یہ فجر سے پہلے ہوتا ہے, صبح کا وقت شروع. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو 4 بجے ماشاءاللہ یہ لوگ اٹھے, آدھا گھنٹہ ان کو تہجد کا دیا گیا. آدھے گھنٹے میں تہجد, دعائیں, جو بھی معمولات ہیں وہ کرنے ہیں. میں نے کہا ساری زندگی نہیں کرنا, لیکن فی الحال کر لو, اللہ نے چاہا تو باقی زندگی میں بھی انشاءاللہ عادت. بعض دفعہ شیطان کہتا ہے یار یہ کون ٹینشن ہے تو اتنی, تو بھائی ابھی کر لو, تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی. تو پھر 4:30 بجے ان کو ہم نے جامعہ کے قریب گراؤنڈ میں بھگایا. 18 لڑکے تھے نا. میرا خیال یہ تھا کہ میں مولوی ہوں تو سب سے سست میں ہوں گا,
یہ تو ماشاءاللہ یونیورسٹیوں سے فارغ ہیں, میڈیکل ایک ڈاکٹر بھی ہیں ہمارے پاس, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی بزنس مین ہے, اور ماشاءاللہ ہیں بھی. اب یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ کیسے لال سرخ, پشاور کے ہیں یہ, دمام میں جاب کر رہے تھے, اسپیشل ورک شاپ کے لیے آئے ہیں یہ. تو لیکن جب اندازہ ہوا تو پتہ یہ چلا کہ ہم لوگ بھاگنے میں, چپل چرا کے بھاگنے میں تو بہت تیز ہیں, کسی کی گھنٹی بجا کے بھاگنے میں تو, ویسے ہی مذاق کر رہا ہوں, ایسا نہیں چپل وپل کوئی نہیں چراتا بھائی, لیکن ہم ویسے جو ہے نا, یعنی اکثر ساتھیوں کی حالت یہ تھی کہ 2-4 قدم چلنے کے بعد ان کا سانس, بولو بھائی 2-4 ایسا ہی تھا نا. جہاں میں کہیں جھوٹ موٹ بولوں تو بتا دیں کہ یار مولوی صاحب یہ غلط بول رہے ہو یار, ایسا نہیں کرو, تو گواہ کے طور پر بٹھایا ہوا ہے. 2-4 قدم چلتے تو سانس کیا ہو جاتا, سے اندازہ ہوا کہ معاملہ بہت زیادہ, یار ابھی 30-35 سال آپ کی عمر ہے, آپ صبح 4 بجے جب آکسیجن کا تناسب ہوا میں بہت زیادہ ہوتا ہے, آپ ویسے ہی فریش ہوتے ہو, اس وقت آپ 2 قدم جاگنگ نہیں کر سکتے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا تیر مارو گے دنیا میں بھائی. انسان کچھ بھی کرتا ہے نا, بڑے بڑے کام, اس کے لیے صحت کا اچھا ہونا ضروری ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ بہت زیادہ کیا چل رہا ہے, داڑیاں بھی ہیں ماشاءاللہ, نماز بھی پڑھتے ہیں, یہ تو چل ہی نہیں سکتے. چلو 50 سال کا آدمی ہو, اسے بھاگتے ہوئے تھوڑا سا وہ ہو رہی, تو 30-35 سال کے. تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ بھاگیں, یہ خانقاہ ہے. اب آپ کہیں گے کس قسم کی خانقاہ ہے یار, خانقاہ میں تو ذکر اللہ ہوتا ہے, اللہ اللہ سکھاتے ہیں. اللہ کے بندو, جیسے نماز روزہ ضروری ہے مسلمان کو من حیث القوم, دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے, یا اللہ اس کے رسول نے جو ہمیں حقوق بتائے ہیں, جو اللہ اس کے رسول کے حقوق ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی تو کوئی جسم میں اسٹیمنا ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے. یہ جو نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو یہ کیوں فرمایا آپ نے, اس لیے کہ وہ صحابہ میں اگر یہ قوتیں نہ ہوتی تو روم اور فارس کو فتح کر لیتے. وہ تو ایسا ہی ہوتا بنی اسرائیل کی طرح. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا جاؤ فلاں قوم سے لڑو, تو انہوں نے کہا ہم نہیں لڑ سکتے بھائی, وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. اذهب انت وربک فقاتلا, آپ جائیں, آپ کا رب جائے, لڑیں, فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دینا, ہم بھی آ جائیں گے پیچھے پیچھے. اور کتنے مواقع تھے, سست آدمی دنیا میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. پھر ان سے کہا گیا کہ یہ کر لو, گائے ذبح کر لو, یار یہ بڑی ٹینشن والا کام ہے, کس قسم کی ہو, فضول قسم کے سوالات. بنی اسرائیل کو جو بھی کہا جاتا, کوئی بھی آرڈر دیا جاتا, بنی اسرائیل پہلی دفعہ میں وہ کام نہیں کرتے تھے. کیوں؟ غلام تھے. حالانکہ پیغمبروں کی اولادیں تھیں. بنی اسرائیل کس کی اولاد تھی؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. پیغمبروں کی اولاد ہے, نہ اس سے گائے ذبح ہو رہی ہے, نہ کوئی اور شریعت کا حکم اس پر اس سے عمل ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طویل عرصہ تک فرعون کی غلامی میں اس نے زندگی گزاری, تو مینٹل اپروچ غلاموں والی ہو گئی. بس ہمیں بوٹ پالش کرنے پہ لگا دو, ہمیں کوئی مزدوری کا کام دے دو, کوئی تھوڑا سا یہ کر دو, وہ بس اس سے زیادہ نہیں, روٹی مل جائے, کھانا مل جائے, اور کچھ نہیں. تو ٹھیک ہے, دنیا کی محبت کی حد تک تو اتنا ہی ہے کہ روٹی مل جائے, لیکن اللہ نے اور بھی تو کام ہمارے ذمہ لگائے ہیں نا, بڑے بڑے کام. تو وہ نہیں کرتے تھے یہ. تو ان کو ہم نے, جو خانقاہ میں جو مریدین تھے نا, ان کو ہم نے صبح 4 بجے بھگایا. کچھ تو بھاگے, کچھ تھوڑا کم بھاگے, کچھ تھوڑا سا بھاگے, کچھ تھوڑا سا سیکھ گئے کہ یہ بھی کوئی دنیا میں کام ہے, ایسا بھی ہمیں کرنا چاہیے. پھر آج دوبارہ بھگایا. اب ورک شاپ تو ختم ہو گئی ہے. ورک شاپ جو تھی نا مغرب میں, ہم نے سارا جو ان کا تھیوریز تھی وہ پڑھا کے ختم کر دی, پریکٹس وغیرہ کروا کے, لیکن ان کو جامعہ میں روک لیا ہے. روکا اس لیے کہ اگرچہ آپ کی چھٹی ہے, مگر آپ آج دوبارہ عشاء سے پہلے کھانا کھائیں گے, عشاء کے بعد آپ فوراً سو جائیں گے, صبح 4 بجے اٹھ کے دوبارہ کیا کریں گے. اب میں بھی وہیں جاؤں گا, میں بھی صبح 4 بجے میں وہاں پہنچوں گا. شیخ صاحب نہیں ہو تو پھر فائدہ کیا ہے, پیر صاحب سو رہے ہیں خراٹے لے کے, مریدین کیا کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, کہیں ہمیں مروا رہا ہے. اور میں ایسا شیخ ہوں جو اپنی اصلاح کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. ان کو پہلے میں نے بتا دیا کہ میں بھی 17ویں منزل پر
نہیں ہوں, میں بھی پہلی منزل پر ہی ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ ہم بھی سیکھ لیں گے اس بہانے, آپ کو بھی سکھا دیں گے تو ہم بھی سیکھ لیں گے. تو پہلے ہم نے بتا دیا کہ ہم زیادہ فنٹر گیری کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں, آپ جیسے ہی نالائق ہیں, سب پیر مرید سب ایک جیسے ہیں اس میں. ایسا جب ڈیجیٹل خانقاہ ہے تو پھر اس کے اصول بھی نرالے ہیں نا. عام خانقاہ میں اصول یہ کہ پیر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, مرید وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہماری خانقاہ کا اصول ہے کہ پیر بھی نہیں پہنچا ہوا, مرید بھی نہیں پہنچے ہوئے, سب مل کے ایک ہدف تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی ہماری بھی زندگی بھی بکھری ہوئی ہے, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی انتظام آ جائے. تو تکرار کے طور پر ہم نے یہ ورک شاپ کروائی ہے کہ ہم بھی انسان بن جائیں, آپ بھی انسان بن جاؤ. تو نہیں بنے تو پھر دوبارہ کوشش کریں گے, پھر کوشش کریں گے. تو کوئی کسی کو جانچنے کی کوشش نہ کرے کون کتنے پانی میں ہے. تبلیغ میں نکلتے ہیں نا بھائی, سب سیکھنے والے ہیں. تو تہجد بھی ہو گئی, صبح کیا ہو گیا ان کا, ورزش بھی ہو گئی, ٹھیک ٹھاک پسینہ نکالا الحمدللہ. اس کے بعد 2-4 ان کو یوگا کی ورزشیں بتائیں جو دماغ کو فریش کرنے کے لیے ضروری ہیں, زیادہ نہیں, 2-4, اس سے دماغ فریش رہتا ہے, تھوڑا سا جسم فٹ فاٹ رہتا ہے. اور پھر ان کا نہائے دھوئے صاف ستھرے کپڑے پہن کے فجر کی نماز پڑھنے گئے. خدا کی قسم اتنا مزہ آیا کہ مزہ آیا نہیں آیا انہیں سے. صبح کے وقت جو ہے نا ہوا میں آکسیجن کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ آپ جب جاگنگ کرتے ہیں یا واکنگ کرتے ہیں, جاگنگ نہ تو چلو تیز واکنگ بھی ہو جائے, تو ذہن اتنا فریش ہوتا ہے. میں نے کسی حکیم کی کتاب میں پڑھا, ایک بہت ماہر حکیم تھے, کہ اتنی انرجی آپ کو ملتی ہے صبح ہوا میں سانس لینے سے جو کئی گھنٹوں کے لیے کافی ہے. اور اس میں حکیم صاحب نے یہ بھی لکھا کہ کئی گھنٹوں کی نیند آپ کو اتنا فریش نہیں کرتی جتنا صبح کی واکنگ فریش کر دیتی, جو ہوا خوری ہے فریش کرتی. ریسرچ ڈاکٹروں کی زیادہ ہے, صحت حکیموں کی اچھی ہے. صحت کے بارے میں معلومات ڈاکٹروں کے پاس زیادہ ہوتی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو ایک حکیم تو چھوڑو ہوتے ہیں. حکیم سے تو معلومات لینے سے پہلے گوگل پہ سرچ کر لیا کرو کہ یہ معلومات لینے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. ایک نمبر کے پھینکو ہوتے ہیں اکثر, سارے نہیں, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن اکثر پھینکو. لیکن صحت پھر بھی کس کی اچھی ہوتی ہے؟ میں نے 100 سال کے حکیم دیکھے ہیں, 99 سال کے حکیم دیکھے ہیں, ایسی فٹنس